حضرت
بابا جی سراج احمد صاحب جیسی دامت برکاتہ موسیہ ورحمۃ اللہ تعالی علیہ ونفر اللہ مرقدہ آپ پر جو بتایا جاتا ہے اتنی ساری نسبتیں جہاں مل جائیں جیسا کہ میں ان ساری ہستیوں کے بارے میں کیا لفظ شاید کرے اور مجھے نشر بھی ملا خاصا بارے کی صدارت میں اورنگی میں اس سے مجددین کی تقریر کی تو وہاں میں نے جملہ کہا اور وہ یہ تھا کہ تمام مجددین کا ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ایک وہ مجدد ہیں جنہوں نے اس صدی میں بدعات کو مٹا کے رسول اللہ کی امت کو رسول اللہ کے در پہ لا کے سر سے لے کر پاؤں تک قریب آقا سید و صدا کی سنتوں میں صحیح معنوں میں تصویر سنتوں کی بنا کے در مصطفیٰ تک پہنچایا ہے وہ ہستی کوئی اور نہیں وہ گندی کے مرادی ہیں امام خراسانی ہیں حضور سیدنا و مرشدنا و قدوتنا و سیرتنا اللہ حضرت عبداللہ سیف الرحمن کی عرشی خراسانی ہے انشاءاللہ علماء کرام گفتگو فرمائیں گے تو میں آج ان دو ہستیوں کا ذکر کروں گا امید ہے کہ مشاہد عظام کی نگاہ کرم سے میں اپنی بولیاں رحمتوں سے اور خیر سے کر کے جاؤں گا اور یہاں آنے والا ارشاد اپنی بولیاں میں ضرور سے کر کے جائے گا مجدد کسے کہتے ہیں مجدد کون ہوتا ہے مجدد کا معنی ہے تجدید کرنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں صدقہ ہے سنن نبی شریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو زبان مصطفیٰ سے مجدد کی تعریف پیش کرنا چاہتا ہوں ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی يبعث بهذه الامه على راس من يجدد لها دينها اللہ تبارک و تعالی ہر صدی کے سرے پر ایک صدی ختم ہو رہی ہوتی ہے دوسری صدی کا آغاز ہونے والا ہوتا ہے ایک امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھیجتا ہے جو رسول اللہ کے دین کو نئے سرے سے نئی زندگی دے دیتا ہے جو رسول اللہ کا دین جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس آئینہ کی یہ پر آتی ہے اس گرد و غبار کو چھاڑ کے بدعتوں کو مٹا کے سنتوں کا چرچا کرنے والا مجدد کہلاتا ہے وہ جو بگاڑ پیدا ہو جائے اس بگاڑ کو مٹانے والے کو مجدد کہتے ہیں سنتوں کے بھول جانے والے کو پکڑ کے دوبارہ سنت یاد دلانے والا اور رسول اللہ کی غلامی دلانے والے کو مجدد کہتے ہیں آئیے ذرا میرا سرکا چلو جب دین اکبری نے قوم کو بگاڑنا چاہا اس مغل بادشاہ کے سامنے اللہ نے جس مرد کلندر کو کھڑا فرمایا وہ ہمارے مرشد گرامی ہے وہ امام ربانی ہے مجدد الفسانی ہے حضور شیخ احمد ہندی فاروقیہ اللہ تعالی علیہ جن کے بارے میں الحمدللہ ہو رہا اللہ کا اعتبار اللہ تعالی نے اس مرد کلندر کو کھڑا فرمایا وہ امام ربانی ہے اور امام ربانی کے
کے مزار پروار پہ جب وہ اتداری آتا گیا اس کے چہرے پہ داڑھی کی نہیں ہے قلندر لاہوری اقبال جا کے کہتا ہے حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لاحت پر وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار وہ خاک کے ہے زیر فلک حالانکہ مطلع فلک پہ ہوتا ہے اقبال فرماتے ہیں کہ وہ مطلع انوار ہے جو ہے زمین پہ لیکن مطلع انوار ہے جہاں انوار و فیوزات چمک رہے ہیں مطلع کہتے ہیں جہاں چاند چمکے مطلع جہاں پہ چاند چمکے اب چاند کا مطلع اور ہے نور کا مطلع اور ہے علامہ اقبال فرماتے ہیں وہ مطلع جو تم وہاں ڈھونڈتے ہو اور اس مطلع پر چاند چمکتا ہے میں جب ہند کی سرزمین پر گیا تو میں نے زمین پر خاک پر اس مدار پر انوار کا مطلع دیکھا علامہ اقبال ہمارے مسلم سے دعا کیا ہے فرماتے ہیں گردن نہ جھکی جس کی جہاں کی کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی اعلیٰ بڑے بڑے بادشاہ جھکے بڑے بڑے شہنشاہ جھکے بڑے ملا بک گئے لیکن میرے امام ابانی اور جدت الفیضانی سے کام صحیحی کو بلایا گیا سرکار میں اب جب پیغام کیا انتظام کیا گیا سرکار کریں گے دروازہ بند کر کے کھڑکی بنا دی کھڑکی اتنی کہ بندہ اس طرح سے گزر سکے سیدھا جا نہ سکے اس طرح سے گزریں گے تو جائیں گے کسی نے مشورہ دیا اتنی سی کھڑکی ہوگی سامنے تک ہوگا امام ربانی آئیں گے جب ایسے گزریں گے تو ہم کہیں گے دیکھیں جی چھپ کر آ رہے ہیں اندر داخل ہوئے تو چھپے ہیں علامہ اقبال فرماتے ہیں اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار اب یہ کشف تھا آپ کو اندازہ ہو گیا جب جگہ کو دیکھا نا دربار کے اندر داخلے کا راستہ اتنی سی کھڑکی اور سامنے بادشاہ اکبر بادشاہ بیٹھا ہوا ہے میرے امام ربانی نے جوتوں سمیت اپنے قدم کو اس کھڑکی پر رکھا جوتوں سمیت اپنے قدم کو کھڑکی پر رکھا اور جب اس طرح آپ نے ایک قدم رکھا سامنے اکبر بادشاہ بیٹھا ہے اور اکبر بادشاہ کے چہرے کے سامنے مجھے تو دعا کر چکا ہے دونوں قدم سامنے رکھ کے اس طرح ہاتھ پکڑ کے جب آپ اندر داخل ہوئے تو اکبر بادشاہ کے منہ کے سامنے مجدد پاک کے دونوں جوتے اس طرح اندر داخل ہوئے چہرے کے رنگ تیور کے رنگ بدل گئے کسی نے کہا کہ وہ اس نے کہا غلطی تو میری اپنی ہے راستہ جو ایسا بنایا تھا میں نہیں جانتا تھا یہ آنے والا عورت قلندر اللہ کا ولی ہے بادشاہوں کے آگے نہ جھکے اس سے مجدد پاک کہتے ہیں اور جو قیامت تک باطل کے سامنے نہ جھکے اسے مجددی کہتے ہیں اصل نقشبندی اور مجددی ہے ہی وہی جو باطل کے سامنے ڈٹ جائے اور نڈر ہو کے رسول اللہ کے دین کا عالم بن اسی وجہ سے ایک نیا سلسلہ انگریزوں نے کچھ ملاؤں کو خرید لیا ان ملاؤں کو خرید کر کتابیں لکھوائی گئی شان رسالت میں تدریس کروائی گئی شان حجیت میں گستاخیاں کروائی گئی لکھنے والوں نے رسائل لکھے کتابیں لکھی اور جب وہ کتابیں پبلش ہو کر مارکیٹ میں آئیں تو ایک تحریک مچ گیا
منیاٹر بھی پکڑے گئے، اور منیاٹر جب پکڑے گئے تو اکبر الہ آبادی جیسا وقت سے قلندر ہوتا اکبر الہ آبادی. اب انہوں نے جب وہ منیاٹر کی خبر پھیلی نا تو انہوں نے فرمایا بیچنا ہی کمانے کی دولت ہے تو طریقے ہیں اور بہت. یوں مفت میں نہ دین کو بدنام کیجئے، جاب اندر میں بیٹھیے جیرام کیجئے، 600 روپے میں سادہ قوم کو بیچا نہ کیجئے. 600 روپے منہانا منیاٹر لینے والے ان ملاؤں نے جب رسول اللہ کی تنقید کی، آقا کریم کی عظمت پہ حملے کیے، اور دکھنے میں بظاہر مسلمان دو تھے، مسلمان تھے. افغانستان کا ایک پٹھان سرزمین بریلی پر، سرزمین بریلی کے مطلع پر جو اس کے مصطفیٰ کا علم لے کر چلتا، اس نے سیدی آزاد عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہی محمد اللہ کا داتا بریلی رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں بہتر خطاب فرمانے والے شاہ صاحب مبارک کے لفظ دیگر بادشاہ صاحب ابھی گفتگو کر رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ بات آ رہی تھی، جب خان بات آئی تھی ہو، جب وہ دیکھے رسول اللہ کے غلامی آئی ہو، جب رگوں نے دن دوڑنے والا رسول اللہ کا ہو، تو پھر کسی لیے ہوا کرتی ہے حضور کا شاہ صاحب مبارک کی اولاد کی طرف دیکھیں، حضور کی اولاد کی رحمت شاہ صاحب جناب سید سراج شاہ صاحب واجہ سے مبارک عام اپنی اپنی جگہ پر ہی لے گئے. حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے 6 سال کی عمر میں میلاد النبی پر خطاب فرمایا. میلاد النبی پر خطاب فرمایا، 6 سال کی عمر ہے، سامنے بیٹھے ہوئے علماء بھی ہیں، مشائخ بھی ہیں، بڑے بڑے علم فرمانے بھی ہیں. اللہ توجہ فرمائیے گا، وہاں پہ آپ کی میلاد خطاب میں رسول اللہ کے میلاد کو منانے کی وجوہات بیان کی، اعتراض کرنے والے کو تنظیم کے جوابات دیے. اگر آپ کہتے ایک ہی ملا پہ کہتے ہیں، آپ نے کہا ہمیں کہتے ہیں میلاد کیا مناتے ہیں، میلاد کی دلیل کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بتائیں ذرا. جب میرے کریم آقا کی ولادت ہوئی، سارے عجب سجدے میں رکھا، جب سنا گیا تو آواز آ رہی تھی امتی 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 اپنی ہماری امتی. فرمایا وہ دنیا میں تشریف لائے، امتی امتی فرما رہے ہیں، بعد میں تشریف لے گئے، امتی امتی فرما رہے ہیں. جو ہر لمحہ امت کو یاد رکھنے والے ہیں، جو دنیا میں تشریف لائے، امتی امتی فرماتے ہوئے تشریف لائے، ہم کیوں نہ ان کے آنے کے دن میں کہیں یا نبی یا نبی یا نبی. مسند اقدام بیٹھ کر فتاویٰ لکھتے رہے، ان کے مجموعے کا نام فتاویٰ رضویہ شریف، 30 جلدوں پر مشتمل فتاویٰ رضویہ شریف. حضور سیدی اعلیٰ حضرت علمی اعتبار سے عالم بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، مدرس بھی ہے، اور بلند پایہ شاعر بھی ہے. شعری کلام کے مجموعے کو حدائق بخشش کہا جاتا ہے. اس کا ایک شعر میں پڑھنے لگا ہوں، اگر ذوق ساتھ ہے تو محبت سے سبحان اللہ فرمائیے. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں، یوسف کے کٹی مصر سے انگوش کے سنا سر کر جاتے ہیں، میرے نام
کیا ہے تقابل کرتے ہوئے فرماتے ہیں اسی نے کہا جناب یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال اللہ اللہ کیا کہتے ہیں مصر کی عورتوں نے جب دیکھا تو قرآن فرماتا ہے فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا اور تو نے دیکھا انگلیاں کٹ گئی کہنے لگی یہ بشر سے نہیں ہو سکتے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ادھر کٹ گئی انگلیاں عورتوں کی مصر میں رہنے والیوں کی اب کٹ گئی مصر کی عورتیں ہیں کاٹی نہیں ہے کٹ گئی کاٹنے میں اختیار ہوتا ہے کٹ جانے میں بے اختیاری ہوتی ہے ایک بار کی بات ہے کٹاتے ہیں استمرار ہے بار بار کٹاتے ہیں کٹ گئی میں بے اختیاری ہے کٹاتے ہیں بے اختیار ہے کٹ گئی ایک بار کٹاتے ہیں بار عورتیں ہیں ادھر مرد ہیں مصر ہے یہ عرب ہے یہ مکہ اور مدینہ ہے ادھر عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی ادھر مرد انگلیاں نہیں انگلی کٹنے سے موت ہے انگلی کٹنے سے موت ہے انگلی کٹنے سے موت نہیں آتی بے اختیاری جس کا مکھڑا دیکھ کر عورتوں کی انگلیاں کٹ جائے اسے یوسف علیہ السلام کہتے ہیں جن کا نام آنے پر بڑے بڑے مرد اپنی گردنیں کٹوا دے انہیں میرا نبی کہتے ہیں اور راسیت کے تابوت میں کیل ہوتی ہے امام بخاری کے خلیفہ کی ہے جو پنجاب میں قابلیات سے ہم کے کا خان ہے وہ کہتے ہیں کہ تو مبارک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے مدرسے میں بچیوں کو جو ترجمہ قرآن پڑھایا جاتا ہے کون سا ترجمہ کوئی جوڑ نہیں
یہ اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے، اور ان بے ادب دیو کے بندوں کا ترجمہ یہ تھا، مکر کیا انہوں نے اور مکر کیا اللہ نے۔ جو اللہ کو مکر کرنے والا کہیں وہ بے ادب گستاخ ہیں، اور جو ادب والا ترجمہ کرے اسے اعلیٰ حضرت قابل قدر نہیں کہتے ہیں۔ کرنے والوں پر میرا کھڑا کر دیا اور خود لکھتے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم کسی سمت آگے ہو پوچھے
سکندر کشمیر، رومی کشمیر، حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں ہر بندہ نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ کچھ کہتے ہیں سیدھا راستہ دکھا، حضور سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سیدھا راستہ چلا۔ اب یہ دعا ہر کوئی کرتا ہے۔ میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ عارف کھڑی رومی کشمیر فرماتے ہیں راہ دے ہر کوئی آکے کہ میں بھی آواں راہ دے کن مرشد دن رات کن میرا ان مرسے ہجرا دے مرشد کا در نہیں چھوڑنا۔ آئیے ہے توجہ فرمائیے میاں شافعی فرماتے ہیں جیڑے مرشد داتا چھڑ دے رین صدا دے روگی جیڑی پگری کنجروں بچھڑے او کبھی آنا جو وہ روگ لگے گا جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ اگلا جملہ سنیں، حضرت صاحب فرماتے ہیں جیڑی بکری کنجروں بچھڑے، جو بکری اور اگر ریوڑ سے الگ ہوگی تو کھائی جائے گی، بھیڑیے کے منہ میں آ جائے گی، شیر کھا جائے گا۔ تو بھی اگر شیطان جیسے بھیڑیے کے درجے سے نسبت آتا ہے تو شیر کی نسبت والے ریوڑ میں ہے خطرے سے بچا ہے۔ شیر کی نسبت والے ریوڑ میں رہ جاؤ، نسبتوں میں رہ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ مرشد خانے سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور امام خراسانی کے مزار قبور پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جن کو تھوڑے سے عرصے میں دین کا وہ کام کیا ہے جو کئی صدیوں سے ایک قرض تھا نقشبندیہ پر۔ لوگ نقشبندی لکھواتے تھے، نقشبندیہ مبارک کے اسباب کا پتہ نہیں تھا، ان کے لطائف کے مقامات کا پتہ نہیں تھا، کتابوں میں پڑھتے تھے اور ایسے خالی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور امام خراسانی نے آ کر سلسلہ نقشبندیہ کا دیا، نئی زندگی عطا کر دی، اور بھٹکتے ہوں کو پکڑ کے چہرے پر سنت رسول سروں پہ پانی سجا کے رسول اللہ کے غلامی کے لیے دیا ہے۔ تو پھر کیوں نہ کہیں جیوے جیوے یک زبان پہ جیوے 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 جیوے